تو آج ہم بات کریں گے ڈینگی بخار کے پلیٹلیٹ کیوں کم ہوتے ہیں، کب ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کب پلیٹلیٹ کا انتظام کرنا چاہیے اور کب پلیٹلیٹ لگنے چاہیے، کب داخل ہونا چاہیے پیشنٹ کو، سیریس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے اور نارمل ڈینگی کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، گھریلو ٹوٹکوں کی کیا حقیقت ہے، پپیتے کے پتوں کا کیا اس میں رول ہے پلیٹلیٹ میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ سے آج شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باتیں کر لیتے ہیں کچھ ڈینگی فیور کے بارے میں۔ جی ہاں، ڈینگی بخار۔ اور جب بھی ڈینگی بخار کی بات کرتے ہیں تو پلیٹلیٹ کا ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسے ضرور ہر کوئی جانتا ہے پلیٹلیٹ کو، اور جو پلیٹلیٹ کا نام نہیں جانتے وہ جانتے ہیں وائٹ سیل۔ تو ڈینگی ہوا یعنی ڈینگی بخار ہوا اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اب پلیٹلیٹ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور عام الفاظ میں وائٹ سیل کم ہو گئے۔ اس کی مقدار ہماری باڈی میں 1.5 لاکھ سے لے کر 4.5 لاکھ تک نارمل ہوتی ہے پر کیوبک ملی میٹر۔ تو جب ہم سی بی سی کا ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ مقدار نیچے نارمل لکھی آتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈینگی بخار کے پلیٹلیٹ کیوں کم ہوتے ہیں، کب ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کب پلیٹلیٹ کا انتظام کرنا چاہیے اور کب پلیٹلیٹ لگنے چاہیے، کب داخل ہونا چاہیے پیشنٹ کو، سیریس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے اور نارمل ڈینگی کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، گھریلو ٹوٹکوں کی کیا حقیقت ہے، پپیتے کے پتوں کا کیا اس میں رول ہے پلیٹلیٹ میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ سے آج شیئر کریں گے کہ مچھر سے یہ کس طریقے سے ہمارے جسم میں آتا ہے اور مچھر کہاں سے لیتا ہے اور کتنے دن مچھر اپنے پیٹ میں ڈینگی وائرس کو رکھتا ہے، اور ہمارے جسم میں ڈینگی وائرس داخل کرنے کے بعد کتنے دنوں میں بخار آتا ہے اور کس طرح سے بخار پیچیدہ صورتحال اختیار کرتا ہے۔ یہ سب باتیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں ہم ڈینگی بخار کو مچھر کے کاٹنے سے۔ یہ مچھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے ایڈیز ایجپٹائی فیمیل۔ میل جو مچھر ہیں وہ نہ ملیریا کرتے ہیں، نہ ڈینگی کرتے ہیں، نہ چکن گونیا کرتے ہیں۔ یہ فیمیل مچھر ہیں جو ڈینگی کرتے ہیں۔ وہ فیمیل مچھر ہمارا بلڈ پینے کے لیے اپنا تھوک ہمارے جسم میں ڈالتی ہے۔ تھوک اچھا لفظ نہیں ہے، لعاب، سلائیوا، وہ بلڈ تھینر کے طور پہ ہمارے جسم میں انسرٹ کرتی ہے۔ تو وہ لعاب ہمارے جسم میں جاتا ہے، خون پتلا ہوتا ہے اور پھر اس سے وہ خون کو سک کرتی ہے۔ بس اسی لعاب کے ذریعے ڈینگی کا وائرس ہمارے جسم میں آ جاتا ہے۔ ڈینگی کا وائرس ہمارے جسم میں آنے کے بعد پھر یہ ہمارے اسکن میں ایک سیل ہوتا ہے لینگرہان، اس میں انٹر ہوتا ہے اور اس سیل کو یہ ہائیجیک کر لیتا ہے۔ ہائیجیک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیوٹریشن اور اس کی غذا خود استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور پھر یہ گروتھ اپنی شروع کر دیتا ہے۔ گروتھ شروع کرنے کے بعد پھر ہمارا قوت مدافعتی نظام جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو جب یہ ہمارے جسم میں آتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک اینٹیجن ہے جو اس وائرس کی پہچان ہے۔ اس اینٹیجن کا نام ہے NS1 اینٹیجن۔ NS کا مطلب ہے نون اسٹرکچرل اینٹیجن۔ تو یہ ہمارے جسم میں 24 گھنٹے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اب ہم اگر لیبارٹری کا ٹیسٹ کرائیں گے 24 گھنٹے میں تو NS1 اینٹیجن یہ پازیٹیو آئے گی اگر ڈینگی بخار ہے تو۔ یہ تقریباً 7 سے 8 دن ہمارے جسم میں اینٹیجن رہتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا قوت مدافعتی سسٹم وہ اٹھتا ہے اور وہ اس وائرس کو کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر NS اینٹیجن ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آتا ہے تقریباً 8 دن کے بعد۔ پھر ہمیں ڈینگی معلوم کرنے کے لیے اس کے اینٹی باڈیز معلوم کرنے ہوتے ہیں۔ اینٹی باڈیز جو ہے وہ قوت مدافعتی سسٹم ہے
ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، یہ گلوبولن ہوتی ہے خاص طور پہ جو ہماری امیونٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. امیونٹی اور گلوبولن دونوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا امیونوگلوبولن. تو امیونوگلوبولن جو ہے اس کا شارٹ کر دیتے ہیں آئی جی، آئی کیپٹل اور جی اسمال. تو اس کا مطلب ہے امیونوگلوبولن. جو پہلی اینٹی باڈیز جو بنتی ہے اس کا نام رکھا ہے آئی جی ایم، یعنی اس نے فوری طور پہ اس وائرس کو کنٹرول کر لیا ہے. پھر اس کے بعد اگر پرانا کبھی ڈینگی ہوا ہے یا بہت پرانا ہو چکا ہے ڈینگی، تو اس وقت جو اینٹیجن ہمارے جسم میں موجود ہوگی اس کے اگینسٹ وہ ہوگی آئی جی جی. تو آئی جی جی اگر پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرانا ڈینگی ہے، اور آئی جی ایم کا مطلب ہے کہ ابھی حال ہی میں ڈینگی کو شکست دی ہے ہماری قوت مدافعت نے. کچھ لوگوں میں تو ڈینگی وائرس آتا ہے، کوئی سمٹم نہیں ہوتے، اس کا قوت مدافعتی سسٹم اس کو فوری کنٹرول کر کے اور پیشنٹ بننے ہی نہیں دیتا. لیکن کچھ میں اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے اس میں پیشنٹ کو بخار ہوتا ہے، باڈی پین ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، کھانے پینے کی طرف طبیعت نہیں چاہتی ہے، الٹی متلی ہوتی ہے، معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جسم میں بے انتہا درد. بون بریکنگ فیور کا نام دیا گیا اسے، ایک چکن گونیا اور ایک ڈینگی. تو کھانے کی طرف طبیعت نہیں، جسم میں درد اور بخار شدید. ڈینگی زیادہ تیز دوا نہیں دینی ہوتی، اس میں صرف پیراسیٹامول اچھے برانڈ کی دیتے رہیں، فلوئڈ دیتے رہیں. پانی کی بھی کمی ہوتی ہے کیونکہ کھایا پیا نہیں جاتا. غذا ایسی دیتے ہیں اس میں جس سے کہ اسے فوری طور پہ انرجی بھی مل جائے اور باڈی میں ویکنیس بھی نہ ہو. زیادہ مرغن غذائیں کھانے کو تو ویسی طبیعت نہیں چاہتی تو مریض ویسے ہی نہیں کھاتا. تو ڈینگی والے کو کہیں گے قورمہ کڑھائی وغیرہ نہاری کھا لے تو نہیں کھائے گا، ہلکی غذائیں کھائے گا. فارمولا ملک دے سکتے ہیں اور دودھ والی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، فروٹ جوس بھی دے سکتے ہیں، فروٹ ویسے بھی کھا سکتا ہے. پلیٹیلیٹ اس میں کم ہو جاتے ہیں، پلیٹیلیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو پلیٹیلیٹ کی نارمل مقدار وہ 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہے، لیکن اس میں کم ہونا شروع ہوتی ہے. اگر پلیٹیلیٹ 50,000 سے کم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ریگولر چیک کرنا ہوتا ہے ڈیلی، کیونکہ پلیٹیلیٹ کی جو لائف ہے وہ تقریباً 7 دن سے 14 دن ہے. اب 50,000 سے مزید دوسرے دن کم ہو گئے 30,000. اب ہمیں ہوشیار ہونا ہے اور ہمیں انتظام کرنا ہے پلیٹیلیٹ کا، ڈھونڈنا ہے، بلڈ بینک سے رابطہ کرنا ہے کہ پلیٹیلیٹ پیشنٹ کے گر رہے ہیں. 20,000 ہو گئے، اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. 20,000 سے نیچے ہوتے ہیں تو آپ نے آرڈر کر دینا ہے کہ ہمیں پلیٹیلیٹ چاہیے اور پلیٹیلیٹ کا انتظام کر کے رکھیں. اگر پیشنٹ کو ناک سے بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے یا مسوڑوں سے بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے یا پوٹی کے ذریعے وایا اسٹول بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے تو پلیٹیلیٹ کا انتظام کر کے ہاسپٹل میں وہ پلیٹیلیٹ ٹرانسفیوز کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ پیچیدگی نہ ہو. پلیٹیلیٹ جاتے کہاں ہیں ڈینگی میں؟ 2 اس کے ہائپوتھیسس ہیں، 2 خیال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک کیلکولیٹڈ سسٹم چل رہا ہے کہ اتنا فلوئڈ ہمارا مسلس میں ہوگا، اتنا فلوئڈ جو ہے وہ ٹیشو میں ہوگا، اتنا فلوئڈ ہمارا خون کی نالیوں میں ہوگا. اور یہ جھلیاں ہیں باریک خون کی نالی کی جسے کیپلریز کہتے ہیں، اور یہ میمبرین ہوتی ہے. اور ان کی پرمیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کتنا فلوئڈ وہاں جانا ہے، کتنا یہاں رکھنا ہے، یہ ایک باریک جھلی کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. تو جو پرمیبلٹی ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، اس سے ہماری خون کی نالیوں کا جو پانی ہے وہ ہمارے ٹیشو میں، ہمارے لیور میں
ہمارے مسلس میں چلا جاتا ہے اور خون کی نالیوں میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب خون کی نالیوں میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر پیشنٹ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیشنٹ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ڈینگی شاک سنڈروم۔ ایڈمیشن مسٹ ہے اور یہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، تو ڈینگی بخار والے کو کلوزلی مانیٹر کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کا علاج ہے۔ تو یہ جو پرمیبلٹی، یہ جو جھلیوں کا باریک سوراخ ہے، یہ بڑھتی ہے، تو ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ پلیٹیلیٹ انہی جھلیوں کی مدد سے خون کی نالیوں سے نکل کے ٹیشو میں چلی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے پلیٹیلیٹ کم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ہمارے جسم کے قوتی مدافعتی سسٹم جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ پلیٹیلیٹ بننے کے عمل کو روک دیتا ہے، تو پلیٹیلیٹ بنتے نہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں، تو پلیٹیلیٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پلیٹیلیٹ جو ہے ہمارے جسم میں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو روک کے رکھتے ہیں خون کی نالیوں میں۔ اب پلیٹیلیٹ کم ہو جاتے ہیں تو پھر خون کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے مسوڑوں سے، ناک سے، اور جو بھی زخم ہے وہاں سے۔ تو پھر آپ کو احتیاط بتاتے ہیں کہ کنگھا نہ کریں، خارش نہ کریں، ناک کو زیادہ نہ چھیڑیں، برش نہ کریں تاکہ زخم سے بلیڈنگ نہ ہونے پائے۔ اب پیشنٹ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے 8 دن کے بعد۔ اب 8 دن تک پیشنٹ پہ میڈیسن اور گھریلو ٹوٹکوں کے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں سر فہرست جو ہے وہ ٹوٹکا ہے پپیتے کے پتوں کا پانی۔ پپیتے کے پتوں کے پانی کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے، مستند بات نہیں ہے کہ پپیتے کے پتے پلیٹیلیٹ کی مقدار کو بڑھاتے ہیں بلڈ میں، بلکہ ایک ٹائم آتا ہے اس میں خود ہی پلیٹیلیٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے سمجھا کہ ڈینگی شاک سنڈروم کس طرح سے ہائپو میں چلا جاتا ہے اور کس طریقے سے پلیٹیلیٹ کم ہو جاتے ہیں۔ 8 دن کے بعد جب ریکوری شروع ہوتی ہے تو مریض کو کمزوری رہتی ہے کافی، آہستہ آہستہ وہ واپس نارمل لائف میں آ جاتا ہے۔ جتنا شدید اٹیک ہوتا ہے اتنی ہی دیر تک وہ کمزوری اسے رہتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اینٹی بائیوٹک پہ الٹا بلیم آ جاتا ہے، ان پہ الزام آ جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک دی گئی تو پلیٹیلیٹ کم ہو گئے، اس نے وہ دیا تو پلیٹیلیٹ کم ہو گئے، اس نے وہ میڈیسن دی تو پلیٹیلیٹ کم ہو گئے۔ تو پلیٹیلیٹ کم ہونے کا ایک علیحدہ سسٹم ہے، اس پہ ابھی کوئی خاص جو تحقیق میرے سامنے سے نہیں گزری کہ اینٹی بائیوٹک سے پلیٹیلیٹ کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مشاہدہ رہا ہے کہ اگر اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک دیں تو پلیٹیلیٹ کافی کم ہو جاتے ہیں۔ بچاؤ اس کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو مچھر سے کاٹنے سے بچا کے رکھیں۔ تو مچھر سے کیسے بچانا ہے؟ تو اس کے لیے ہم مچھر پہ ایک اور ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے، اس میں ہم مچھر کی ہسٹری بھی لیں گے اور مچھر کا ہم اس کا لائف سائیکل بھی لیں گے۔ ویسے تو ملیریا والی ویڈیو میں ہم آپ سے یہ بات شیئر کر چکے ہیں کہ مچھر کی لائف سائیکل کیا ہے، وہی ڈینگی والے مچھر کی لائف سائیکل ہے، وہی ملیریا والے کی لائف سائیکل ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہم نے آپ سے جو باتیں شیئر کی ہیں، پلیٹیلیٹ کا بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے کم ہو جاتا ہے اور اس طرح بڑھ جاتا ہے۔ دورانیہ ہم نے بتا دیا اس کا کہ 8 دن تک 10 دن تک اس کا دورانیہ ہے، پھر ہماری باڈی اسے ریکور کر لیتی ہے۔ جو بھی کمپلیکیشن اس میں ڈینگی کے بعد آتی ہے وہ ہمارے جسم کی قوت مدافعت کی وجہ سے زیادہ آتی ہے۔ ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے وہی تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا کمپلیکیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بیڈ ریسٹ ضروری ہے، جب یہ آ جائے تو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے۔ ریسٹ کریں گے تو وہ جو فلوئڈ کی ڈس بیلنسنگ ہوتی ہے نا وہ کم سے کم ہوگی۔ تو ہم نے پریونشن بتا دی، مینجمنٹ بتا دی، وجوہات بتا دی۔ نیکسٹ ٹائم میں ہم آپ سے جو بات کریں گے وہ کریں گے مچھر کے بارے میں
کہ مچھر کی پوری لائف سائیکل اور مچھر کی ہسٹری۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ ڈینگی کے بارے میں آپ کو مفید معلومات مہیا کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ آئندہ مچھر کے بارے میں معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے مچھروں سے۔